السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں آخری سانس پارٹ 5 بائے آیت نور۔ وہ ہاسپٹل کی پارکنگ میں کھڑا اس وقت بار بار ہائیکا کا نمبر ملا رہا تھا، لیکن فون اٹھا ہی نہیں رہی تھی۔ کم آن ہائیکا، پک اپ دا فون۔ وہ جھنجھلانے لگا تھا۔ اب اپنا فون نہ ملنے کے باعث اس نے اماں سے گھریلو استعمال کے لیے رکھا گیا فون لیا تھا۔ وہ ہائیکا سے بات کرنا چاہتا تھا، اسے بتانا چاہتا تھا کہ وہ راج ولا کیوں نہیں پہنچ سکا، لیکن شاید وہ شدید ناراض تھی، تبھی فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ اس کا ناراض ہونا بنتا بھی تھا۔ دوپہر کے 12 بجنے کو تھے۔ مرثد نے اسے 10 بجے پہنچنے کو کہا تھا اور شاید وہ وہاں پہنچ کر انتظار کرتی رہی ہو۔ مرثد کے لیٹ ہونے کے باعث اب ناراضگی کے اظہار کے طور پر کال ریسیو نہ کر رہی ہو۔ آئی ایم سوری برتھ ڈے کل، لیکن آج کے دن تو تمہیں ہرگز ناراض نہیں رہنے دوں گا، وہ زیر لب بڑبڑایا، پھر اماں کو راج ولا جانے کے بارے میں بتانے کی غرض سے اندر کی جانب بڑھا۔ وہ راہداری میں مڑا ہی تھا جب سامنے ایک نرس دکھائی دی جو کمبل میں لپٹا ننھا سا وجود اماں کو تھما رہی تھی۔ ارے مرثد دیکھو، اسد کو اللہ نے کتنی پیاری بیٹی سے نوازا ہے، آج رحمت آئی ہے ہمارے گھر۔ اماں کی اپنی تو کوئی بیٹی تھی نہیں، اب اسد کی بیٹی کو گود میں لیتے ہی ان کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا تھا۔ بہت مبارک ہو اماں۔ مرثد کو بچے بہت اچھے لگتے تھے اور سامنے تو تھی بھی اپنے بھائی کی اولاد۔ وہ سب بھول بھال کر اس ننھی گڑیا کو گود میں لیے اسے تکنے لگا۔ اماں، اسد کی بیٹی تو بہت پیاری ہے، بالکل کسی پری کے جیسی۔ مرثد اس کا نرم چہرہ انگلی سے چھونے لگا، اس کے پھولے پھولے سرخ گال کو گدگدانے لگا۔ ہاں ماشاء اللہ، اس کا بس نہیں چل رہا تھا اپنی خوشی سارے جہاں سے شیئر کرنے لگ جائے۔ بھابھی ٹھیک ہے؟ مرثد کو اچانک سارا کا خیال آیا۔ ہاں شکر ہے اللہ کا، سارا بھی بالکل ٹھیک ہے، کچھ دیر تک روم میں شفٹ کریں گے اسے۔ اماں نے اسے اطمینان دلایا۔ مرثد نے سر ہلایا اور اب اس ننھی گڑیا پر جھکا اس سے باتیں کر رہا تھا، اچانک کچھ یاد آنے پر سر اٹھایا۔ اماں، گڑیا کا نام کیا رکھیں گے؟ بھابھی اور اسد نے کچھ طے کیا؟ وہ استفہامیہ نگاہوں سے اماں کو دیکھ رہا تھا۔ نہیں بھئی، میں نے چند دن پہلے پوچھا تھا، لیکن ان دونوں کا کہنا ہے کہ ان کی سب سے پہلی اولاد کا نام تم ہی رکھو گے۔ اماں نے سارا اور اسد کی بات من دہرا دی۔ مرثد کے دل میں بے ساختہ سارا اور اسد کے لیے پیار امڑ آیا۔ بے شک وہ دونوں بہت عزت کرتے تھے مرثد کی۔ سارا نے بھی اسے شوہر کے بھائی سے زیادہ اپنا بھائی سمجھا تھا اور یہی بات مرثد کے موڈ کی خوشگواریت کا باعث بنی۔ تو ٹھیک ہے پھر، ہماری اس ننھی پری کا نام ہوگا زینب اسد، لیکن میں تو اسے زینی کہہ کر ہی پکاروں گا۔ مرثد نے اپنی آغوش میں پرسکون سی سوئی ہوئی زینی پر محبت بھری نگاہ ڈالی۔ جو تمہارا دل چاہے وہی کہہ لینا بیٹا۔ اچھا لاؤ بچی مجھے دو۔ اماں کے کہنے پر مرثد نے احتیاط سے زینی کو ان کی گود میں ڈالا۔ ویسے کتنی مزے کی بات ہے نا اماں، آپ کی ہونے والی بہو کی اور آپ کی پوتی کی سالگرہ ایک ہی تاریخ کی ہے۔ مرثد اب مسکراتے ہوئے اماں سے مخاطب ہوا۔ کیا مطلب؟ اماں ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ مطلب یہ کہ آج ہائیکا پورے 22 سال کی ہو گئی ہے، آج کے دن ہی وہ بھی پیدا ہوئی، اور ہماری زینی بھی۔ اب الگ الگ کیک کا خرچہ نہیں کرنا پڑے گا، ایک ہی کیک سے دونوں کی سالگرہ نمٹ جایا کرے گی۔ مرثد کے لہجے میں ہلکی سی شرارت تھی۔ اماں ہنس دی۔ تم نے مبارکباد دی ہائیکا کو اس کی سالگرہ کی اور اس ننھی پری کے بارے میں بتایا؟ اماں کی بات پر وہ سرد آہ بھر کر رہ گیا۔ کہاں اماں، فرصت ہی نہیں ملی۔ اب فون کر رہا تھا لیکن وہ فون اٹھا نہیں رہی۔ اصل میں اس کی سالگرہ کے کچھ انتظامات کیے تھے میں نے، اس کے لیے چند سرپرائزز پلان کیے تھے اور اسے بلایا تھا، لیکن خود ہی لیٹ ہو گیا، شاید اسی لیے ناراض ہو گئی ہے وہ۔ مرثد کا لہجہ غصہ کیا تھا۔ اماں ہائیکا کے لیے اس کے جذبات کی شدت سے بخوبی واقف تھی۔ پاگل، ناراض کر دیا نا میری بہو کو، بیچاری تمہارا انتظار کر رہی ہوگی۔ اچھا ایسا کرو، تم چلے جاؤ، سارا اب ٹھیک ہے، باقی سب میں سنبھال لوں گی، اسد بھی بس پہنچنے والا ہی ہوگا۔ ہماری اس خوشی کے لیے تم ہائیکا کی خوشی خراب مت کرو، اور ہاں، رات کے کھانے پر ہائیکا کو بلا لینا، کتنے دن ہو گئے دیکھا نہیں اسے، وہ بھی سارا اور زینب سے مل لے گی۔ اماں نے مرثد کو تاکید کی تھی، لیکن آپ دونوں کو یہاں اس طرح چھوڑ کر؟ مرثد مضطرب کی حالت میں کہ کہیں کسی مدد کی ضرورت نہ آن پڑے۔ کچھ نہیں ہوگا ہم دونوں کو، ابھی اتنی جلدی تو سارا کو ڈسچارج نہیں کیا جائے گا، اسد آ جائے گا تو اس کے ساتھ چلے جائیں گے ہم۔ اب تم میری بہو کو زیادہ انتظار مت کرواؤ۔ اماں نے بات کے اختتام پر اسے کہا۔ مرثد سر کھجانے لگا۔ اچھا چلے ٹھیک ہے،
فی الحال یہ فون میں لے جا رہا ہوں، میرا فون گم ہو گیا ہے، کوئی ضرورت پیش آئی تو اسی نمبر پر رابطہ کر لیجیے گا، میں شام کو ہائیکا کو گھر لے آؤں گا سب سے ملوانے۔ مرثد نے جھک کر ایک بار پھر زینی کے گال پر پیار کیا، پھر وہاں سے مڑتا تیز قدموں سے چلتا باہر نکل آیا۔ اب پہلے جا کر ہائیکا کو منانے کا مرحلہ طے کرنا تھا، اس کے بعد سرپرائزز کی باری آنی تھی، اور ہائیکا کو منانے کے لیے یقیناً یہی بات بتانا کافی تھا کہ وہ دونوں آج نکاح کر رہے ہیں، اور اس خبر کے بعد ہائیکا کی ناراضگی جاری رہتی یہ ممکن ہی نہیں تھا۔ مس ہائیکا جہان زیب، تیاری کر لے پھر آج مسز ہائیکا مرثد بننے کی، وہ زیر لب بڑبڑایا، پھر دلکش مسکراہٹ لبوں پر سجائے پارکنگ سے گاڑی نکالنے لگا۔ اسے جلد از جلد راج ولا پہنچنا تھا جہاں ہائیکا اس کی منتظر تھی۔ وہ قلعے سے نکلا تھا کہ شاید باہر کھلی فضا میں نکل کر بے چین طبیعت کو کچھ سکون ملے، لیکن اضطراب دو چند ہو گیا تھا۔ آج رہ کر کیشیا کی یادیں حملہ آور ہو رہی تھی، وہ جتنا اسے بھولنے کی کوشش کرتا وہ اتنا اس کے ذہن کے پردے پر دلکش رنگ لیے نمایاں ہوتی۔ تھک کر وہ ایک جانب ریت کے اسٹیلے پر بیٹھ گیا، بار بار یہ احساس کا چوکے لگا رہا تھا کہ آج وہ کسی اور کو اپنے تمام تر اختیارات سونپنے والی تھی۔ اس شخص کے لیے سچ سنور کر کیسی لگے گی، اس کے چہرے پر جب حیا کے رنگ بکھریں گے تو وہ کتنی دلکش لگے گی۔ ہیشم نے تو بے انتہا محبت کی تھی اس سے، لیکن اس ظالم کو ایک بار بھی اس محبت کو ٹھکراتے ہوئے ہیشم کی اذیت کا خیال نہ آیا۔ ہیشم کی نگاہوں میں سرخی اترنے لگی۔ بہت دیر تک اس سے لڑنے کے بعد وہ جب اپنے دل کو ہرا نہ سکا تو تھک کر وہاں سے اٹھ گیا۔ اس کا دل اسے مجبور کر رہا تھا کہ نکاح کے وقت وہ وہیں اس کے آس پاس ہو، ایک بار، بس ایک بار، آخری بار وہ اپنی موجودگی کا احساس دلائے بغیر وہاں اس کی دنیا میں جانا چاہتا تھا، اسے دیکھنا چاہتا تھا۔ یہ عمل بہت اذیت ناک تھا، لیکن وہ اذیت کی آخری حد تک جانا چاہتا تھا، اور اسی سوچ پر عمل کی غرض سے اس نے دوبارہ وہیں جانے کا قصد کیا جہاں نہ جانے کا وعدہ اس نے ہائیکا سے کیا تھا، اور خود سے بھی۔ کبھی کبھی یہ دل آپ کو وعدہ خلافی کرنے پر مجبور کر دیتا ہے نا۔ وہ مجبور تھا، بے حد مجبور۔ اپنی دنیا سے غائب ہونے کے چند لمحوں بعد ہی وہ انسانی دنیا میں ہائیکا کے گھر میں موجود تھا۔ غائب دماغی کی کیفیت میں وہ یہ بھی یاد نہ رکھ سکا کہ صبح ہائیکا کہیں جانے کے لیے تیار تھی، اسے کہاں جانا تھا یہ تو ہیشم نہیں جانتا تھا، لیکن یہ معلوم کرنا اس کے لیے کچھ مشکل کام نہ تھا۔ اسے کسی ایسی چیز کی ضرورت تھی جہاں ہائیکا کی انگلیوں کے نشان ہوں، ان نشانات کی مدد سے اپنی طاقت کے ذریعے وہ ہائیکا کی موجودگی اور اس کی لوکیشن جان سکتا تھا۔ اسی لیے وہ متلاشی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، تبھی اس کی نگاہ سامنے میز پر پڑے ہائیکا کے فون کی جانب اٹھی۔ جانے سے کچھ دیر قبل ہائیکا فون پر مصروف تھی، یعنی یہ فون مددگار ثابت ہو سکتا تھا۔ ہیشم نے آگے بڑھ کر فون اٹھایا، پھر اس پر ہائیکا کی انگلیوں کے نشانات محسوس کرتے ہوئے آنکھیں بند کر لی۔ چند لمحوں بعد اس نے آنکھیں کھولی تو چہرے پر کشمکش کے تاثرات تھے۔ وہ ان نشانات سے ہائیکا کی لوکیشن نہیں جان پا رہا تھا، لیکن ایسا کیوں تھا؟ کیا اس کی طاقت میں کمی آ گئی تھی، یا پھر ہائیکا کے ساتھ کچھ ایسا ویسا؟ نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو مرثد کے ساتھ ہوگی نا۔ پھر ہیشم نے دوبارہ کوشش کی، لیکن کوئی مثبت نتیجہ برآمد نہ ہو سکا۔ وہ ایک دم بے حد پریشان ہو گیا، پتہ نہیں کیوں اس کی چھٹی حص ہائیکا کے حوالے سے کچھ غلط ہونے کی نشاندہی کر رہی تھی۔ چند لمحے کچھ سوچتے ہوئے ہیشم نے فون پر نگاہ جمائی۔ فون کے سب میسیجز، کالز، ریکارڈنگز اس کے سامنے تھی۔ سرسری سی نگاہ سب پر ڈالتے ہوئے وہ چونکا۔ لائف لائن کے نام سے سیو چیٹ کو کھولا، وہاں ٹائمنگ تبدیل کر کے 10 بجے سے 8 بجے کی گئی تھی۔ ہیشم اوپر کے میسیجز پڑھنے لگا جہاں رات کے میسیجز تھے، اور ایک میسیجز میں راج ولا کا ایڈریس دیا گیا تھا، مطلب ہائیکا اب اسی جگہ موجود تھی۔ ہیشم نے فون وہیں رکھا اور باہر نکلتے ہوئے راج ولا کا رخ کیا۔ جو وہ راج ولا کے قریب پہنچ رہا تھا، اس کی پریشانی، گھبراہٹ اور اضطراب میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ وہ خود بھی اپنی کیفیت سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ ایسا کیوں تھا۔ راج ولا پہنچنے پر بڑا سا آہنی گیٹ بند تھا، لیکن وہ تو جنات تھا، یہ سب دیواریں، رکاوٹیں انسانوں کے لیے تھیں، اس کے لیے نہیں۔ وہ چپکے سے اڑتا ہوا راج ولا میں داخل ہوا۔ اندر سے بہت سی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ ہیشم اندر داخل ہوا تو وہاں لوگوں کا ہجوم نظر آیا، جن میں پولیس والے تھے اور چند اور لوگ، اور اس وقت انسانی روپ میں نہیں تھا۔ تبھی کوئی اسے
कोई इंसान उसे देख नहीं सकता था। हेशम वहाँ मौजूद सब लोगों को नज़रअंदाज करता आगे बढ़ा। उसकी निगाहें सिर्फ हाइका को ढूंढ रही थी, लेकिन वो कहीं नहीं थी। वो सब जगह उसे ढूंढता ऊपर एक कमरे की जानिब बढ़ा। वहाँ मौजूद सब अफराद की निगाहों का मरकज़ वही कमरा था। हेशम को किसी अनहोनी का एहसास हुआ। बहुत बेदर्दी से मारा गया है लड़की को, पहले रेप हुआ, उसके बाद कत्ल। जालिम को ज़रा तरस नहीं आया। वहाँ मौजूद कोई मर्द कह रहा था। हेशम उसकी बात पर ठिठका, लेकिन इससे पहले कि कुछ समझ पाता, सामने फर्श पर पड़े वजूद के चेहरे से सफ़ेद कपड़ा हटाया गया था। इन्वेस्टिगेशन टीम का एक आदमी मुख्तलिफ ज़ावियों से लाश की तस्वीरें ले रहा था। हेशम का दिल लरज़ने लगा था। उस मुर्दा वजूद से काफ़ी फासले पर था, तभी लाश का चेहरा वाज़ेह नहीं था। उसके दिल ने शिद्दत से दुआ की थी कि जिस लड़की के बारे में बात की जा रही है वो हाइका ना हो। वो लरज़ते कदमों से आगे बढ़ा। कदम मन भर के हो रहे थे। वो जैसे जैसे उस वजूद के करीब जा रहा था, उसे लग रहा था जैसे उसकी सांस रुक जाएगी। उसके करीब जाते हुए हाइका के वजूद से उठती खुशबू इस बात की ज़ामिन थी कि उसके बदतरीन ख़दशात बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन वो उसका चेहरा देखना चाहता था, वो यकीन करना नहीं चाहता था। लेकिन जाने क्यों उसे यकीन होने लगा था कि हाइका के साथ कुछ बुरा हुआ है, बहुत बुरा। दिल कड़ा करके उसने अपने और इस लाश के दरमियान मौजूद 2 कदम का फासला तय किया और उसे लगा जैसे वो पत्थर के बुत में तब्दील हो गया हो, जैसे यहाँ खड़े खड़े ही उसकी जान निकल गई हो। क्या इससे ज़्यादा अजियतनाक लम्हा हो सकता था कोई, कि आप अपनी महबूब तरीन हस्ती को यूँ अपने सामने बेजान हालत में देखें, यूँ कि उसकी लाश की हालत बिगाड़ दी गई हो। वो इस मंज़र को देखने की सकत ना पाते हुए सख्ती से आंखें मीच गया। काश काश ये सच ना हो, काश उसकी आंखें खोलते ही ये मंज़र गायब हो जाए। वो हाइका को उस आदमज़ात के साथ खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारते देख सकता था, लेकिन यूँ उसे अपने सामने मुर्दा हालत में नहीं। इतनी हिम्मत ही ना थी उसमें। चंद लम्हों के तौक़ुफ़ के बाद हेशम ने आंखें खोली, लेकिन ना तो सामने का मंज़र बदला, ना बेजान पड़े इस वजूद का चेहरा। हाइका का मुर्दा वजूद वही हकीकत था, और लाख चाहने के बावजूद भी उस हकीकत को झुठला नहीं सकता था। उसका वजूद सुलगने लगा। वो बेजान होते कदमों से आगे बढ़ता हाइका के करीब बैठा। हाइका की गर्दन से नीचे तक जाते नाखूनों से बनने वाले निशानात उस पर बैठे हर जुल्म की दास्तान सुना रहे थे, और उसके सर पर लोहे की किसी वज़नी शय से किए गए वार से उसका सर पचक सा गया था। सुर्ख गाढ़ा खून सर से निकलता फर्श पर फैला था, और उसकी आंखें, उसकी खुली आंखों में इस वक्त क्या क्या नहीं था। बेएतबारी, करची करची हुआ एतमाद, टूटा हुआ मान, सिसकती हुई मोहब्बत और ढेरों बदगुमानी। उसकी आंखों में देखते हुए हेशम ने उसका दिमाग पढ़ने की कोशिश की। मुझे उम्मीद है कि एक दिन तुम्हें ज़रूर एहसास होगा कि इंसानों की दुनिया में जाकर तुमने अपने लिए खसारे का सौदा किया है। ये तो खज़रान ने कहा था। तो क्या अपनी मौत के वक्त हाइका खज़रान के बारे में सोच रही थी? क्या वो इंसानी दुनिया में आने के फ़ैसले पर पछताई थी? लेकिन क्यों? और ये सब करने वाला कौन था आखिर? क्या मरसद? लेकिन वो तो बहुत मोहब्बत करता था हाइका से। तो फिर ये सब क्या था? हेशम हाइका की सोच पढ़ते हुए उलझन में मुब्तला हुआ। दोबारा उसकी खुली आंखों में झाँका ताकि जान सके कि यहाँ क्या हुआ था। हाइका की इस हालत का ज़िम्मेदार कौन था? मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी मरसद, कभी नहीं। हाइका की आखिरी सोच यही थी। वो आखिरी वक्त में मरसद से बदगुमान थी। इसका मतलब ये सब करने वाला सिर्फ़ और सिर्फ मरसद था। तो क्या मरसद ने धोखा दिया था हाइका को? मोहब्बत करने वाले इतने जालिम कैसे हो सकते हैं? कोई भी इतना बेरहम और बेदर्द कैसे हो सकता है? उन्हें ज़रा तरस नहीं आया हाइका के साथ ये सब करते हुए? उसका रेप और मर्डर। हेशम को लगा वो पागल हो जाएगा। वो बेयकीन था कि उस सब के पीछे मरसद का हाथ है, लेकिन हाइका की सोचें मरसद के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत थी। वो और भी कुछ जानना चाहता था, लेकिन किसी ने आगे बढ़कर हाइका की आंखों पर हाथ रखते हुए उन्हें बंद कर दिया। हेशम बेबसी से उसे देखे गया, जिसका चेहरा भी अब ढक गया था। वहाँ मौजूद हर फर्द के चेहरे पर अफसोस और दरहम था। मरसद, अच्छा नहीं किया तुमने। हाइका का भरोसा, उसका मान तोड़ दिया, उसे मौत के घाट उतार दिया। इस सब की सज़ा तो तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी।
اور تمہاری سزا اب میں طے کروں گا۔ جب دکھ کم ہوا تو اس دکھ کی جگہ تیش نے لے لی تھی۔ ہیشم کا پورا وجود کسی اندیکھی آگ میں جلنے لگا تھا۔ اس کے وجود سے بے پناہ تپش اٹھنے لگی تھی اور شاید اسی تپش کو محسوس کرتے ہوئے وہاں کھڑا ایک آفیسر قریبی شخص سے بات کرتے کرتے ٹھٹکا تھا۔ شاید اس سرد موسم میں تپش کا اتنا شدید احساس اسے چونکا گیا تھا۔ ہیشم زیادہ دیر یہاں رک نہیں سکتا تھا، اس لیے پیچھے ہٹنے لگا۔ اس کی نگاہیں ہائیکا کے ڈھکے گئے وجود پر ہی جمی تھی، لیکن ان نگاہوں میں آگ ہی آگ تھی، انتقام کی آگ، جو آگے جا کر نہ جانے کس کس کی زندگی کو عذاب بنانے والی تھی۔ وہ خوشگوار موڈ میں اسٹیئرنگ گھماتا راج ولا کی جانب بڑھا تھا۔ لبوں پر کئی دھن جاری تھی، چہرے پر خوبصورت رنگ بکھرے تھے، جبکہ سوچوں میں ہائیکا کا دلکش چہرہ جگمگایا تھا۔ راج ولا کے گیٹ کے سامنے پہنچ کر وہ چونکا۔ لوہے کے آہنی گیٹ کے پار لان سنسان تھا، لیکن اس کے باوجود کچھ غیر معمولی ہونے کا احساس ہوا تھا۔ دوسری چیز جس نے مرثد کو چونکایا تھا وہ راج ولا کے سامنے کھڑی گاڑیاں تھیں۔ یہ گاڑیاں یہاں اس کے گھر کے سامنے کیا کر رہی تھیں؟ اور سب سے بڑھ کر یہ پولیس کی گاڑی، اس کا یہاں کیا کام تھا؟ وہ حیران ہوا۔ حیرت کے عالم میں ہی وہ گاڑی سے اترا، تشویش بھرے انداز میں گیٹ کی جانب بڑھا۔ سرخ گلابوں کا بوکے گاڑی میں ہی پڑا رہ گیا تھا۔ گیٹ کھلا ہوا تھا اور اندر داخل ہوا۔ سب ارینجمنٹس بالکل ویسی ہی تھی جیسے اس نے چاہا تھا۔ وہ بے چینی کے عالم میں چلتا عمارت کے داخلی دروازے تک آیا۔ اندر سے بہت سی آوازیں سنائی دے رہی تھی، جیسے بہت سے لوگ اکٹھے ہوں۔ اس کے گھر میں کون آیا تھا، وہ بھی اس کی اجازت کے بغیر؟ وہ ناسمجھی کے عالم میں دروازہ ڈھکیلتا اندر داخل ہو گیا۔ ایکسکیوز می، کون ہے آپ؟ کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، پلیز باہر جائیے۔ پولیس کی وردی میں ملبوس ایک آدمی اسے روکنے کو آگے بڑھا۔ کیا ہوا ہے یہاں؟ اتنے لوگ کیوں جمع ہیں ادھر؟ اور آپ سب لوگ؟ کسی انہونی کے احساس سے مرثد کا دل لرزنے لگا تھا۔ اس کی توقع کے مطابق یہاں صرف ہائیکا کو ہونا چاہیے تھا۔ پھر یہ سب کیا تھا؟ اس کے گھر میں پولیس کی موجودگی کا کیا مطلب تھا؟ ریپ ہوا ہے ایک لڑکی کا اور پھر اسے بے دردی سے قتل کر دیا گیا ہے۔ سر آ چکے ہیں، تمام ثبوت اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ ابھی کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، آپ باہر جائیں پلیز۔ مرثد کے وجود سے جان نکلنے لگی۔ لڑکی کا ریپ، بے دردی سے قتل؟ لڑکی کون تھی اور یہ سب کرنے والا کون تھا؟ کیا بکواس ہے یہ؟ مرثد آگ بگولا ہوا تھا۔ اس کی آواز میں لرزش سی اتر آئی تھی۔ دل میں بہت سے خدشات سر اٹھانے لگے تھے۔ تمیز سے بات کرو تم، پولیس کانسٹیبل بھی بھڑک اٹھا تھا۔ وہاں موجود چند لوگوں نے گردن موڑ کر ان کی جانب دیکھا۔ دیکھیے، یہ گھر میرا ہے، آپ پلیز مجھے آگے جانے دیجیے، مجھے انسپکٹر سے بات کرنی ہے۔ مرثد نے بمشکل اپنے حواس کو قابو میں رکھتے ہوئے اس پولیس کانسٹیبل کو مخاطب کیا۔ جواباً اس شخص نے سر سے پیر تک اسے گھورا۔ اس کی نگاہوں کے وہ عجیب سے تاثرات مرثد سمجھ نہیں پایا۔ کانسٹیبل اب اسے لیے سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ سر، ہمیں اب کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس گھر کا مالک اور اس لڑکی کا مجرم خود یہاں آ چکا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد وہ پولیس کانسٹیبل مرثد کو لیے اس کمرے میں داخل ہوا جہاں ہائیکا کی لاش پڑی تھی، اور انسپکٹر وہیں کھڑا تھا۔ انسپکٹر کے ہاتھ میں مرثد کا فون تھا، جس میں سے تمام تر میسیجز شاید وہ پڑھ چکا تھا۔ کانسٹیبل کی بات پر انسپکٹر نے سر اٹھایا، پہلے حیرت سے اور پھر تنزیہ نگاہوں سے مرثد کو دیکھا۔ اوہ، تو مجرم خود جائے وقوع پر پہنچ گیا۔ آئیے آئیے، تشریف لائیے۔ انسپکٹر نے استہزائیہ مسکراہٹ لبوں پر سجاتے ہوئے مرثد کو مخاطب کیا، لیکن مرثد اس کی جانب دیکھ ہی کب رہا تھا۔ اس کی نگاہیں تو سفید کپڑے میں لپٹے اس وجود پر ہی جم گئی تھیں۔ کون ہے یہ؟ اس سے بولنا محال ہونے لگا۔ یہاں تو ہائیکا کو ہی آنا تھا آج، کوئی اور لڑکی اس کے گھر میں کیوں آئے گی بھلا؟ اور اگر صرف ہائیکا کو ہی آنا تھا تو پھر سامنے سفید کپڑے میں لپٹا وجود کس کا تھا؟ کیا ہائیکا کا؟ نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا نہ کرے کہ ہائیکا کبھی اس حالت میں اس کے سامنے آئے۔ مرثد کا دماغ گویا کہ پھٹنے کو تھا۔ وہی جسے اپنے گھر بلایا تھا تم نے آج، اور جسے اس حال تک پہنچا دیا۔ ہٹاؤ کپڑا لڑکی کے چہرے سے، انسپکٹر نے اپنے عملے کے ایک فرد کو مخاطب کیا۔ حکم کی تعلیم ہوئی، کپڑا ہٹ چکا تھا۔ مرثد کے دل میں وہ جو ایک مہم سی امید تھی کہ شاید یہ لڑکی کوئی اور ہے، وہ پل میں دم توڑ گئی تھی۔ وہ بے ساختہ لڑکھڑاتے ہوئے چند قدم پیچھے ہٹا۔ سارے راستے وہ یہ سوچتا آیا تھا کہ ہائیکا اس سے ناراض ہوگی، راج ولا میں اس کی منتظر ہوگی اور وہ جا کر اسے منائے گا، لیکن یہ تو گمان تک نہ تھا وہ اس حال میں ملے گی کہ مرثد اسے منا تک نہ سکے گا۔ اب یہ جھوٹے دکھ کے تاثرات چہرے پر سجانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تم جیسے بہت دیکھے ہیں میں نے، جو جرم کرنے کے بعد غائب ہونے کی بجائے خود ہی جائے وقوع پر پہنچ جاتے ہیں تاکہ پولیس کی نظروں میں خود کو بے گناہ کے طور پر پیش کر سکے۔ انسپکٹر کی سپاٹ سی آواز ابھری۔ مرثد نے خالی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ کیا کہنا کیا چاہتے ہیں آپ؟ ہاں،
اس کے لبوں سے سرسراتی ہوئی سی آواز سنائی دی۔ وہ ابھی تک شوق میں تھا۔ یہی مسٹر مرسد کہ آپ کو آپ کی کولیگ مس ہائیکا کے ریپ اور مرڈر کے جرم میں گرفتار کیا جاتا ہے اور سارے ثبوت آپ کے اس سیل فون میں ہیں جو شاید آپ کے اس گھٹیا ترین عمل کے دوران غلطی سے یہاں گر گیا اور مجھے لگتا ہے اسی فون کو لینے آپ واپس آئے ہوں گے۔ لیکن افسوس آپ سے پہلے پولیس یہاں پہنچ چکی ہے۔ مجرم چاہے کتنا بھی چالاک کیوں نہ ہو، کوئی نہ کوئی سراغ ضرور چھوڑ جاتا ہے۔ تمہارا کھیل ختم ہو چکا ہے۔ انسپکٹر نے وہاں ملنے والے ثبوت اور شواہد کی بنا پر اس سب کا مجرم مرسد کو قرار دے دیا تھا۔ مرسد جو ابھی تک ہائیکا کے موت کے صدمے کو ہی برداشت نہ کر پایا تھا، اس الزام پر تڑپ کر رہ گیا۔ وہ اپنی ہائیکا کے ساتھ یہ سب کیسے کر سکتا تھا؟ انسپکٹر، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ یہ سب میں نے نہیں کیا۔ میں تو آج… مرسد نے اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہا تھا جب انسپکٹر نے اپنے ساتھی کے ہاتھ سے ہتھکڑی پکڑی اور مرسد کے دونوں ہاتھوں کو اس میں قید کیا۔ یہ سب صفائیاں بہانے عدالت میں پیش کرنا، میرے سامنے یہ سب نہیں چلے گا۔ یہاں ملنے والے تمام ثبوت یہی ثابت کر رہے ہیں کہ مجرم تم ہو۔ انسپکٹر نے سخت لہجہ اپنایا۔ کچھ فاصلے پر کھڑا ایک فوٹوگرافر مرسد کی تصاویر لے رہا تھا، جبکہ مرسد تو یوں تھا جیسے حواس کھو بیٹھا ہو۔ وہ غائب دماغی سے فقط ہائیکا کے چہرے کو دیکھے جا رہا تھا، جس کی بند پلکوں میں اس نے بہت سے خواب سجائے تھے، اور اب جب ان خوابوں کو پورا کرنے کا وقت آیا تھا تو وہ ہمیشہ کے لیے آنکھیں موند گئی تھی۔ اب ایسا بھی کرتا ہے کوئی؟ ذرا سا لیٹ آنے پر اتنی کڑی سزا دی جا رہی تھی۔ اگر اسے علم ہوتا کہ آج کے دن یہ قیامت گزرے گی تو وہ کبھی ہائیکا کو یہاں نہ بلاتا، اور ابھی بھی بے یقین تھا۔ کیا واقعی ہائیکا جا چکی تھی اس دنیا سے، اس کی زندگی سے؟ اس نے تو ہمیشہ ساتھ نبھانے کے وعدے کیے، پھر وہ سب وعدے وفا کیوں نہ ہو سکے؟ بہت سے سوالیہ نشان کھڑے تھے مرسد کے سامنے، لیکن کسی ایک سوال کا جواب بھی اس کے پاس نہیں تھا۔ مغرب سے کچھ دیر پہلے کا وقت تھا جب گیٹ کی بیل سنائی دینے پر اسد صاحب گیٹ تک آئے تھے۔ دروازہ کھولا تو سامنے رضا افندی کھڑے تھے۔ وہ حسب وعدہ دیے گئے وقت پر ان کے گھر پہنچ چکے تھے۔ السلام علیکم۔ رضا افندی نے ہی سلام میں پہل کی۔ ان کی شخصیت میں عجیب سی کشش تھی کہ دیکھنے والا مسحور سا ہو کر رہ جاتا۔ وعلیکم السلام، آئیے۔ اسد صاحب نے ایک جانب ہوتے ہوئے راستہ دیا۔ رضا افندی نے دروازے کے پار نظر آتے لان پر اور سامنے کھڑی عمارت پر ایک نگاہ ڈالی، پھر دہلیز کی جانب قدم بڑھایا۔ تبھی نہ جانے کہاں سے سیاہ بدلی اڑتی ہوئی سورج کے سامنے آ گئی۔ پل میں چاروں طرف اندھیرا چھا گیا۔ اس کے ساتھ ہی تیز ہوا چلنے لگی، اتنی تیز کہ لگتا تھا جیسے درخت جڑوں سے اکھڑ جائیں گے۔ شائے شائے کی آوازیں اتنی تیز اور بھیانک تھیں گویا کسی بات پر احتجاج کر رہی ہو۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا تھا کہ اسد صاحب حیران پریشان سے رہ گئے۔ تیز ہوا کے باعث ان کے قدم اکھڑ رہے تھے۔ اتنی تیز ہوا کا مقابلہ نہ کر پانے کے باعث وہ لڑکھڑائے۔ اس سے پہلے کہ زمین بوس ہوتے، رضا افندی نے ان کا ہاتھ تھاما۔ اسد صاحب کو حیرت کا جھٹکا لگا، کیونکہ رضا افندی بالکل پرسکون اور مطمئن کھڑے تھے، یوں جیسے یہ ہوا ان کو چھو بھی نہ رہی ہو۔ اسد صاحب اندر چلے۔ رضا افندی کی اطمینان بھری آواز ابھری۔ اسد صاحب چونکے، پھر گھپ اندھیرے میں اندازے سے ہی آگے بڑھنے لگے۔ عمارت کے داخلی دروازے تک پہنچ کر انہوں نے دروازہ کھولا۔ اندر لائٹس آن تھی، تبھی سارا منظر واضح تھا۔ ان کی تقلید میں رضا افندی نے قدم بڑھائے۔ جیسے ہی پہلا قدم اندر رکھا، ہوا تھم گئی۔ سورج بھی بدلی کی اوٹ سے نکل آیا تھا اور روشنی چارسو پھیل گئی تھی۔ رضا افندی کے لبوں پر مبہم سی مسکراہٹ بکھری۔ اسد صاحب جو حیرت کے عالم میں باہر دیکھتے کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے، رضا افندی کی اس مسکراہٹ پر ناسمجھی کے عالم میں انہیں دیکھنے لگے، پھر رضا افندی کے اشارے کرنے پر انہیں لیے لاؤنج میں چلے آئے۔ اسد صاحب، آپ نے اپنی صاحبزادی کو وہ صفوف دے دیا تھا؟ رضا افندی نے بیٹھنے کی بجائے سوال کیا۔ جی، 3 بجے ہی دے دیا تھا، اسد صاحب نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، پھر سارا بیگم کو ریفریشمنٹ لانے کو کہا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ مجھے مریضہ کے پاس لے جائیں۔ رضا افندی نے سہولت سے منع کیا۔ اسد صاحب انہیں لیے ایک جگہ بڑھ گئے۔ ذہنی کے کمرے میں داخل ہوتے ہی رضا افندی کی نگاہ بیڈ گراؤنڈ کے عین اوپر ایک خوبصورت صاف شفاف جلد کی حامل لڑکی کی مسکراتی ہوئی تصویر پر پڑی۔ ان کی دوسری نگاہ بیڈ پر آنکھیں موندے لیٹی لڑکی تک گئی تھی، جس کے نقوش تو تصویر سے میل کھاتے تھے، لیکن اس تصویر کی نسبت وہ بہت کمزور زرد رنگ سی دکھائی دے رہی تھی، یوں جیسے ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو۔ اس کی آنکھوں تلے گہرے حلقے موجود تھے۔ رضا افندی چند لمحے وہیں کھڑے کمرے کا جائزہ لیتے رہے، پھر اسد صاحب کو کچھ اشارہ کرتے باہر نکل آئے۔
اسد صاحب، مجھے چند چیزوں کی ضرورت ہے، اگر ابھی مل جائے تو بہت بہتر ہے، ورنہ کل تک آپ انتظام کر لیجیے گا۔ ایک مضبوط رسہ چاہیے، یاد رہے رسہ موٹا اور بہت مضبوط ہونا چاہیے، کوئی ایسا بیٹ جس سے انسانی وجود کو مضبوطی سے جکڑا جا سکے، اور ایک عدد لیمو۔ رضا افندی نے مطلوبہ چیزیں گنوائی۔ اسد صاحب چند لمحے کچھ سوچنے لگے۔ مجھے لگتا ہے اسٹور روم میں رسہ موجود ہے، ایسا بیٹ بھی موجود ہوگا۔ لیمو کا میں پوچھتا ہوں، آپ بیٹھیے، میں سب چیزوں کا بندوبست کرتا ہوں۔ اسد صاحب کے کہنے پر رضا افندی ایک جانب پڑے صوفے پر بیٹھ گئے۔ کچھ ہی دیر بعد اسد صاحب حاضر ہو چکے تھے۔ وہ تمام بیڈ رومز کے بیٹ چیک کر کے آئے تھے۔ یہ لیجیے رسہ اور لیمو، اور مطلوبہ بیٹ سامنے اس کمرے میں ہے۔ اسد صاحب کے کہنے پر رضا افندی اٹھے، رسہ تھامے اسد صاحب کے بتائے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ کمرہ حبس زدہ تھا۔ یہ کمرہ چونکہ استعمال میں نہیں تھا، تبھی کافی عرصے سے لاکڈ تھا، اسی لیے وہاں عجیب سی اسمیل پھیلی ہوئی تھی۔ اسد صاحب کو نہ جانے کیوں شرمندگی سی ہوئی، البتہ رضا افندی کے چہرے پر کسی قسم کا کوئی تاثر نہ تھا۔ اسد صاحب، یہاں اس گھر میں کبھی کسی قسم کا کوئی برا واقعہ پیش آیا ہو، کوئی ایسا حادثہ جو ہرگز خوشگوار نہ ہو؟ بیڈ کی جانب بڑھتے ہوئے رضا افندی نے سرسری سے لہجے میں سوال کیا۔ ان کی بات پر اسد صاحب ایک پل کو ٹھٹکے۔ بہت سی پرانی یادیں تازہ ہوئی تھیں، بہت سے مندمل ہوئے زخم پھر سے ادھڑنے لگے تھے۔ اس واقعے کو کیسے بھول سکتے تھے وہ، جس نے ان سب کی زندگی کو مکمل طور پر بدل کر رکھ دیا تھا؟ کیا میں نے کوئی غلط سوال پوچھ لیا؟ ان کے جواب نہ دینے پر رضا افندی نے گردن موڑ کر انہیں دیکھا۔ وہ بیڈ کی مضبوطی کو جانچ رہے تھے۔ فرنیچر پرانا ضرور تھا، لیکن مضبوط لکڑی کا بنا ہوا تھا۔ رضا افندی کے مخاطب کرنے پر اسد صاحب چونکے۔ نہیں، اصل میں آپ کے اس سوال پر ماضی کی کچھ تکلیف دہ یادیں ذہن کے پردے پر لہرا گئی تھیں۔ آج سے تقریباً 22 سال پہلے یہاں اس گھر میں ایک لڑکی کا ریپ اور مرڈر ہوا تھا، جس کا الزام میرے بھائی کے سر لگ گیا، کیونکہ یہ گھر میرے بھائی نے ہی خریدا تھا۔ اسد صاحب نے دھیمے سے لہجے میں جواب دیا۔ افسوس، لیکن گھر کا مالک ہونا یہ ثابت نہیں کرتا کہ وہی شخص مجرم ہے۔ خیر، اب آپ کے بھائی کہاں ہیں؟ رضا افندی جانتے تھے کہ یہ موضوع اسد صاحب کے لیے خاصا تکلیف دہ تھا، لیکن اس وقت ان سے بات کرنا بھی ضروری تھا کہ شاید کوئی سراغ مل جائے۔ اسد صاحب ان کے سوال پر چند پل کے لیے خاموش سے ہو کر رہ گئے۔ وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ دراصل جس لڑکی کا مرڈر ہوا وہ مرثد بھائی کی کلیگ تھی۔ مرثد بھائی اس سے بہت محبت کرتے تھے، رشتے کی بات بھی ہو چکی تھی، دونوں بہت جلد شادی کرنے والے تھے، لیکن پھر وہ اندوہناک حادثہ ہوا۔ بھائی کو ملزم قرار دے کر گرفتار کر لیا گیا۔ بھائی اس صدمے کو برداشت نہیں کر سکے۔ عدالت میں پیش ہونے سے پہلے ہی جیل میں ان کی دوسری رات تھی جب اذیت کے عالم میں وہ جیل کی دیوار سے بار بار اپنا سر ٹکرانے لگے، خود کو لہو لہان کر لیا، اور تبھی ایک ضرب ایسی تھی کہ ان کے دماغ پر اثر کر گئی اور اپنے حواس کھو بیٹھے۔ جب ہوش آیا تو ان کی حرکات و سکنات کے باعث ڈاکٹرز نے ان کو پاگل قرار دے دیا۔ انہیں کچھ یاد نہیں تھا ماں سوائے ہائیکا کے۔ بار بار اسی منظر کو دہراتے رہتے۔ جب انہوں نے ہائیکا کو مردہ حالت میں دیکھا تھا، انہیں پاگل خانے میں شفٹ کر دیا گیا، اور 5ویں روز صبح کے وقت ان کی لاش ملی۔ درخت سے لٹکتے رسی کا پھندا گلے میں ڈال کر انہوں نے خودکشی کر لی تھی۔ یوں ملزم کے مرتے ہی یہ کیس بھی وہیں ختم ہو گیا۔ اسد صاحب بھیگی آواز میں یہ حقیقت بیان کرتے وقت اذیت کی کسی انتہا سے گزرے تھے، یہ فقط وہی جانتے تھے۔ رضا افندی کو بے ساختہ پچھتاوا ہوا کہ انہوں نے یہ موضوع شروع ہی کیوں کیا۔ آپ کا کوئی اور رشتہ دار نہیں ہے کیا؟ کوئی اور بہن بھائی وغیرہ؟ رضا افندی نے موضوع بدلنے کی کوشش کی تھی۔ نہیں، ہماری کوئی بہن نہیں تھی، بس 2 بھائی تھے ہم۔ اماں تھی، لیکن جب سے مرثد بھائی کا واقعہ پیش آیا وہ بھی گمسم ہو کر رہ گئی تھی۔ چند ماہ پہلے ہی وہ بھی ہمیں تنہا چھوڑ کر خالق حقیقی سے جا ملی۔ اسد صاحب نے آنکھوں کو مسلتے ہوئے آنسو پوچھنے کی کوشش کی۔ وہ کبھی اپنی بیوی بچوں کے سامنے روئے نہیں تھے، ہمیشہ ڈٹ کر حالات کا مقابلہ کیا تھا، لیکن اب اپنی بچی زینی کی یہ حالت دیکھ کر کسی اپنے کی کمی شدت سے محسوس ہوتی تھی۔ کاش مرثد بھائی زندہ ہوتے تو کچھ سہارا تو ہوتا۔ بہت معذرت، یہ بات شروع کر کے آپ کو تکلیف دی میں نے۔ خیر، فکر مت کریں آپ، اللہ کسی کو اس کی ہمت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ رضا افندی نے نرم سے لہجے میں تسلی دینے کی کوشش کی۔ اسد صاحب نے ہولے سے سر اس بات میں ہلا دیا۔ وہ کافی حد تک خود کو کمپوز کر چکے تھے۔ ہمیں اب زینب کو یہاں لانا ہے، اس کمرے میں۔ رضا افندی بیڈ کی ایک جانب رسہ باندھ چکے تھے، تبھی اسد صاحب کی جانب مڑے، پھر وہ دونوں اس کمرے سے نکل گئے۔
کچھ ہی دیر بعد اسد صاحب سارا بیگم اور زویا کی مدد سے زینی کے وجود کو سہارا دیے اس کمرے میں لے آئے۔ بیڈ پر لٹانے کے بعد زینی کو اچھی طرح سے رسیوں میں جکڑ کر بیڈ سے باندھ دیا گیا۔ ان سب کے لیے آسان نہیں تھا زینی کو اس حال میں دیکھنا، لیکن اس کے سوا اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ انکل، زینی کب سے یوں ہی بے ہوش ہے، ایسا کیوں ہے؟ زویا نے اپنے دل پر مچلتا سوال پوچھ ڈالا۔ بے ہوش نہیں ہے، صرف غنودگی میں ہے، اور یہ اس صفوف کی بدولت ہے جو میں نے دیا تھا۔ ہمیں اپنے عمل کے لیے کچھ انتظامات کرنے تھے، اور اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ غیر مرئی طاقت زینب کے وجود کو استعمال کرتے ہوئے ہمارے کام میں دخل نہ دے۔ رضا افندی نے شفقت بھرے لہجے میں جواب دیا۔ زویا کے انکل کہنے پر انہوں نے بالکل برا نہ مانا تھا۔ عمل شروع کرنے سے پہلے میں ایک بات کہنا چاہوں گا۔ آپ میں سے اس کمرے میں صرف وہی رکے جو مضبوط اعصاب کا مالک ہو، باقی پلیز باہر چلے جائے۔ رضا افندی نے ان سب کو مخاطب کیا۔ اسد صاحب نے تذبذب کے عالم میں پہلے رضا افندی کو دیکھا، پھر سارا بیگم، زویا اور احمر کو۔ رضا افندی بغور ان کے چہرے کے تاثرات پڑھ رہے تھے۔ پریشان مت ہو اسد صاحب، میں جانتا ہوں نقلی پیروں، فقیروں اور عاملوں نے لوگوں کا اعتماد مجروح کر دیا ہے، اور پھر آپ کی جوان بیٹی ہے، یقیناً آپ اس کے لیے فکر مند ہیں۔ دیکھیں، ہمارا مقابلہ اس وقت کسی انسان سے نہیں ہے، بلکہ ایک غیر مرئی قوت سے ہے۔ وہ ہمیں اس سب سے روکنے کے لیے کیا کیا ہتھ کنڈے استعمال کرے گا یہ نہ میں جانتا ہوں نہ آپ۔ ہم صرف حفاظتی تدابیر اختیار کر سکتے ہیں۔ پھر آپ کا بیٹا چھوٹا اور کچے ذہن کا مالک ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ ہم زینب کو اس مشکل سے نکالتے نکالتے کسی اور مشکل میں پھنس جائیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ سب باہر چلے جائیں، میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ آپ میں سے جو یہاں ہونے والے ہر اچھے برے واقعات کو برداشت کرنے کا حوصلہ رکھتا ہو وہی میرے ساتھ رہے، اور فکر مت کیجیے، ان سب کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ رضا افندی نے بہت تفصیل سے اپنا مقصد سمجھایا تھا۔ سارا، تم احمر اور زویا کو لے کر دوسرے کمرے میں چلی جاؤ، یہاں میں رکوں گا۔ اسد صاحب نے اپنی بیگم کو مخاطب کیا۔ لیکن اسد، سارا بیگم نے بے بسی سے ان کی جانب دیکھا، پھر زینی کی جانب۔ اپنی بیٹی کو چھوڑ کر جانے کا بالکل دل نہیں چاہ رہا تھا ان کا۔ سارا، میں نے کہا نا، جاؤ، اسد صاحب نے قطعی لہجے میں کہتے ہوئے ان کی بات کاٹی۔ ابا، احمر کچے ذہن کا مالک ہے، میں نہیں، میں یہی رہوں گی آپ کے ساتھ، اور پلیز مجھے یہاں سے جانے کو مت کہیے گا، میں سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں۔ زویا جانتی تھی پچھلے کچھ عرصے سے اسد صاحب پہ در پہ ہونے والے نقصانات سے کافی بے ہمت ہو گئے تھے، تبھی اس نے وہیں رکنے کو ضدی لہجہ اپنایا۔ اس کی آنکھوں میں بہادری کی جھلک تھی۔ ٹھیک ہے، آپ دونوں یہاں رک جائیں، اور بھابھی، آپ بچے کو لے کر دوسرے کمرے میں چلی جائیں۔ یہ لے لیمو، اسے ہر صورت آپ کو اپنے پاس رکھنا ہے، اس پر کچھ پڑھا ہے میں نے، اور جب تک یہ آپ کے پاس رہے گا تب تک وہ طاقت آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ اور یہ 2 تعویذ ہیں، انہیں آپ دونوں پہن لیں، یہ آپ کی حفاظت کریں گی۔ رضا افندی نے لیمو اور تعویذ ان کی جانب بڑھائے۔ سارا بیگم دونوں چیزیں پکڑ کر ایک شکایتی نظر اسد صاحب پر ڈالتی احمر کو لے کر وہاں سے چلی گئی۔ رضا افندی نے دروازہ بند کر دیا۔ رضا صاحب، وہ جو بھی ہے خاصی طاقت رکھتا ہے۔ پچھلی بار رحمانی صاحب نے جب عمل کرنے کی کوشش کی تھی تب خاصی توڑ پھوڑ مچائی تھی اس نے، اگر اب اس نے کسی کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو؟ آپ نے تو کوئی حصار بھی نہیں کھینچا۔ اسد صاحب کے لہجے میں ہلکے سے خوف کا عنصر تھا۔ زویا نے ان کا ہاتھ تھام رکھا تھا، گویا انہیں اپنے ساتھ کا احساس دلانے کی کوشش کی تھی۔ وہ جتنا بھی طاقتور ہو، لیکن میرے اس گھر میں داخل ہوتے ہی وہ میری طاقت کا اندازہ لگا چکا ہے، تبھی تو آندھی طوفان اور گھپ اندھیرا کرتے ہوئے مجھے روکنے کی کوشش کی گئی۔ خیر، آپ فکر مت کریں، حصار کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم انشاءاللہ کامیاب ہی ہوں گے۔ رضا افندی کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر 3 تعویذ نکالے۔ یہ پہن لیجیے آپ دونوں۔ رضا افندی نے دونوں تعویذ اسد صاحب کی جانب بڑھائے، پھر ہاتھ میں پکڑا تیسرا تعویذ اپنے گلے میں پہن لیا۔ کوشش کیجیے گا میرے عمل کو ڈسٹرب نہ کریں، اگر خوف محسوس ہو تو آنکھیں بند کر لیجیے گا۔ رضا افندی کے کہنے پر اسد صاحب اور زویا نے سر ہلا دیا۔ رضا افندی اب کچھ پڑھنے میں مصروف ہو چکے تھے۔ ان کی نگاہیں زینی کے وجود پر ہی جمی ہوئی تھی، جو یوں لیٹی تھی گویا جسم میں جان ہی نہ ہو۔ تقریباً 15 منٹ مسلسل کچھ پڑھتے رہنے کے بعد زینی نے ایک دم آنکھیں کھولی۔ زویا کے ہاتھ کی گرفت بے ساختہ اسد صاحب کے ہاتھ پر مضبوط ہوئی، وہ بھی زیر لب کوئی ورد کرنے میں مصروف تھی۔ زینی نے گردن گھما کر زویا اور اسد صاحب کی جانب دیکھا۔ اس کی آنکھوں کا سیاہ حصہ غائب تھا، اور دونوں آنکھیں بالکل سفید تھیں، جنہیں دیکھ کر خاصا خوف محسوس ہوتا تھا۔
اس کے لبوں پر استہزائیہ مسکراہٹ تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھوں کا رنگ سرخ ہو گیا اور پھر آنکھوں سے خون کی لکیر سی بہنے لگی۔ رضا افندی مسلسل کچھ پڑھ رہے تھے، جبکہ اسد صاحب نے ہمت کھوتے ہوئے نگاہوں کا رخ موڑ لیا کہ وہ زینی کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اسد صاحب کی اس کیفیت پر زینی کے منہ سے مردانہ آواز میں کہے سنائی دینے لگے۔ شاید وہ جن ذات لطف اندوز ہو رہا تھا، ان کی یہ حالت دیکھ کر اسد صاحب خود کو بے بسی کی انتہا پر محسوس کر رہے تھے۔ رضا افندی کے پڑھنے میں تیزی آتی جا رہی تھی۔ زینی کی لہو رنگ آنکھیں اب رضا افندی پر ٹکی تھی۔ پھر وہ کسی اجنبی زبان میں کچھ گنگنانے لگی۔ شاید رضا افندی کو یہ احساس دلانے کی کوشش کی تھی کہ وہ ان سے بالکل خوفزدہ نہیں اور نہ ان کے اس عمل سے اسے کوئی فرق پڑے گا۔ لیکن رضا افندی نے بغیر کوئی اثر لیے ہوئے جاری رکھا۔ چند لمحوں بعد زینی کے چہرے کی حالت بگڑنے لگی۔ وہ گنگنانا بند کر چکی تھی اور اب اس کے چہرے پہ پریشانی کے تاثرات تھے۔ پھر اس کی دبی دبی سی گراہٹیں سنائی دینے لگیں۔ وہ ان سب کو خوفزدہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ رضا افندی کے ورد سے اب اسے تکلیف پہنچنے لگی تھی۔ وہ تڑپتی بل کھاتی ہوئی اپنی جگہ سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ شاید تبھی اسے احساس ہوا تھا کہ اس کا وجود رسیوں سے جکڑا گیا ہے۔ اس کے چہرے پر شدید غصے کے اثرات تھے۔ وہ خود کو چھڑانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ اس کے گراہٹوں سے کمرہ گونج رہا تھا۔ کمرے کی چیزیں ہلنے لگیں، یوں جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ زینی اپنا سر بار بار بیڈ پر ادھر سے ادھر پٹکتے ہوئے خود کو آزاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کا چہرہ دیکھ کر زویا بھی کانپ کر رہ گئی۔ تقریباً 10 منٹ تک یہ سلسلہ جاری تھا۔ پھر آہستہ آہستہ زینی کی مزاحمت دم توڑنے لگی۔ اس کی گراہٹیں بھی دھیمی ہوتی چلی گئیں، البتہ چہرے پر غیظ و غضب کے تاثرات ابھی تک قائم تھے۔ دکھا لی اپنی طاقت، رضا افندی زینی سے مخاطب ہوئے تھے۔ جواباً وہ اسی اجنبی زبان اور مردانہ آواز میں کچھ بکنے لگی۔ تم کتنے طاقتور ہو میں اچھی طرح سے جانتا ہوں، اور میری طاقت کی حد کیا ہے یہ تم بھی جان چکے ہو۔ اس لیے ہر ضد اور ہٹ دھرمی چھوڑ کر مجھے صاف صاف بتاؤ کہ تم چاہتے کیا ہو۔ رضا افندی شاید اس زبان سے واقف تھے جس میں وہ جنزات سے بات کر رہا تھا، لیکن وہ خود اردو میں ہی بات کر رہے تھے۔ اس کا مطلب کہ جنزات اردو زبان سمجھتا تھا۔ تو تم ایسے نہیں مانو گے، ٹھیک ہے، تم سے اگلوانے کے اور بھی بہت سے طریقے ہیں میرے پاس۔ رضا افندی کے چہرے پر پہلی بار دبا دبا سا غصہ دکھائی دیا تھا۔ اسد صاحب اور زویا اب خاموشی سے ساری کارروائی دیکھ رہے تھے۔ رضا افندی اپنی بات مکمل کرتے ہوئے آگے بڑھے اور پھر سے کچھ پڑھنے لگے تھے۔ زینی نے لب بھیج کر رضا افندی کی جانب دیکھا، ایک بار پھر مزاحمت کرنے کی کوشش کی، لیکن اس سے پہلے ہی رضا افندی نے اس کی پیشانی کے عین درمیان میں اپنے دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی رکھی۔ رضا افندی کی نگاہیں زینی کی آنکھوں میں ہی گڑی تھیں۔ دھیرے دھیرے زینی کا وجود ڈھیلا پڑنے لگا، یوں جیسے اس کی طاقت کم ہو رہی ہو۔ رضا افندی نے اپنی انگلی پیچھے ہٹاتے ہوئے زینی کے بائیں ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی کے ناخن کو اپنی شہادت کی انگلی سے انگوٹھے کے درمیان دبایا۔ زینی کے منہ سے مردانہ آواز میں ایک دل خراش چیخ برآمد ہوئی۔ رضا افندی اب اسی انجان زبان میں نہ جانے کیا کہہ رہے تھے۔ جواباً زینی نے بھی کچھ کہا تھا۔ اس کے تاثرات سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ ابھی بھی بات ماننے سے انکاری ہے۔ رضا افندی نے اس کی انگلی پر دباؤ بڑھایا۔ زینی کے چہرے پر تکلیف کے اثرات تھے، منہ سے چند بے ہنگم آوازیں نکلنے لگیں۔ چند لمحے کراہنے کے بعد زینی نے شکست خوردہ سی آواز میں کچھ کہا تھا۔ رضا افندی نے ایبرو اچکائی۔ پھر جواباً کچھ کہتے ہوئے زینی کا ہاتھ چھوڑا۔ چند لمحے کچھ پڑھنے کے بعد انہوں نے زینی کے وجود پر پھونک ماری۔ زینی کا چہرہ ٹھیک ہونے لگا، آنکھیں بھی سرخ سے سفید ہونے لگیں۔ چند لمحوں بعد ہی وہ بالکل ٹھیک حالت میں ان کے سامنے تھی۔ زینی میری بچی۔ اسد صاحب اسے اصل حالت میں دیکھ کر اس کی جانب بڑھے جب رضا افندی کی آواز نے ان کے قدموں کو زنجیر دی۔ رک جائیے اسد صاحب، وہ جنزات ابھی تک زینب کے جسم کو چھوڑ کر نہیں گیا۔ رضا افندی کی بات پر اسد صاحب نے ناسمجھی سے ان کی جانب دیکھا، پھر زینی کی طرف۔ زینی کی حالت تو ٹھیک ہو چکی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں اجنبی پن تھا، گویا وہ انہیں جانتی ہی نہ ہو۔ رضا افندی زینی کے وجود کو رسیوں سے آزاد کرنے لگے۔ اگر وہ زینی کے وجود کو چھوڑ کر نہیں گیا تو آپ رسیاں کیوں کھول رہے ہیں؟ اسد صاحب رضا افندی کے اس عمل پر حیران ہوئے۔ فکر مت کیجیے، سب معلوم ہو جائے گا۔ رضا افندی نے مبہم سا انداز اپنایا۔ آپ دونوں یہاں آ جائیے میرے پیچھے۔ رضا افندی نے تمام گرہیں کھول کر اسد صاحب اور زویا کو مخاطب کیا۔ وہ دونوں فوراً رضا افندی کی جانب بڑھ گئے۔ چند لمحوں بعد زینی اپنی جگہ سے اٹھی اور کسی ٹرانس کی سی کیفیت میں دروازے کی جانب بڑھ گئی۔
رضا افندی نے ان دونوں کو چپ رہنے کا اشارہ کیا اور اپنے پیچھے آنے کا کہہ کر زینی کے پیچھے لپکے۔ زینی اب لاؤن سے گزرتی سیڑھیاں چڑھتی دوسری منزل کی جانب بڑھ رہی تھی۔ پھر وہ سیڑھیاں عبور کر کے ایک کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ وہ تینوں بھی اس کمرے میں داخل ہوئے۔ زویا کو یاد آیا یہ وہی کمرہ تھا جہاں پہلے دن زینی غلطی سے آ گئی تھی اور یہی اس کے پاؤں میں کانچ لگا تھا۔ یہ مرزد کا وہی بیڈ روم تھا جہاں ہائیکا کا قتل کیا گیا تھا۔ زینی اب دیوار پر انگلی سے کچھ بنا رہی تھی اور حیرت انگیز طور پر انگلی سے ہی دیوار پر لکیریں کھینچتی دکھائی دے رہی تھی۔ چند لمحوں بعد ہی زینی پیچھے ہٹی۔ اس کے وجود کو جھٹکا سا لگا اور اگلے ہی پل وہ بے ہوش ہوتی زمین بوس ہو گئی۔ اسد صاحب اور زویا فوراً ان کی جانب بڑھے جبکہ رضا افندی کی نگاہیں اس دیوار پر ہی جمی تھیں۔ وہاں کسی پینٹنگ کی طرح ایک قبرستان کا منظر بنایا گیا تھا جہاں قبریں ہی قبریں تھیں۔ اس سے پہلے کچھ فاصلے پر بائیں جانب راج ولا لکھا گیا تھا اور درمیان میں ایک لکیر کھینچ کر 2 کلومیٹر لکھا گیا تھا۔ قبرستان کے نیچے زینی کا چہرہ بنایا تھا اور اس کے قریب ہی 19 دسمبر 2:45 AM کا وقت لکھا گیا تھا۔ یہاں سے دائیں جانب 2 کلومیٹر کے فاصلے پر کوئی قبرستان ہے کیا؟ رضا افندی اس پینٹنگ کا مقصد اور اس میں چھپا پیغام سمجھ چکے تھے۔ اسد صاحب ان کی بات پر چونکے۔ ہاں ایک قبرستان ہے، لیکن آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اسد صاحب سوال کر ہی رہے تھے جب دیوار کی جانب نگاہ جاتے ہی خاموش ہو گئے۔ کل اس نے زینی کو بلایا ہے اس قبرستان میں، رات کے تیسرے پہر 2:30 بجے۔ شاید وہ کوئی سراغ دینا چاہتا ہے، اپنے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہے۔ رضا افندی مستقل دیوار کی جانب ہی دیکھ رہے تھے، لیکن اسد صاحب نے کچھ کہنے کی کوشش کی تبھی زینی نے ہچکی سی لی۔ وہ سب زینی کی جانب متوجہ ہوئے۔ زینی ہوش میں آ رہی تھی لیکن اب بھی غنودگی کی کیفیت میں تھی۔ زویا بیٹا، آپ اپنی امی سے وہ لیمو لے کر آئے جو انہیں دیا تھا، ساتھ ایک چھری بھی، اور ان سے کہیں کہ وہ باہر آ سکتے ہیں۔ رضا افندی نے زویا کو مخاطب کیا۔ زویا تیزی سے اس کمرے سے باہر نکلی۔ چند لمحوں بعد ہی وہ لیمو اور چھری لے کر اندر آئی۔ رضا افندی نے لیمو کا رس زینی کے منہ میں نچوڑا۔ اس لیمو سے میرے دیے گئے سفوف کا اثر ختم ہو جائے گا تو یہ غنودگی کی کیفیت بھی ختم ہو جائے گی، رضا افندی نے انہیں بتایا تھا، اور واقعی اگلے چند منٹوں میں ہی زینی ہوش میں آنے لگی تھی۔ وہ سب اسے سہارا دیے اس کے کمرے میں آ گئے۔ اسد صاحب، اللہ نے ایک راستہ دکھایا ہے اس مشکل سے نکلنے کا۔ کل ہمیں زینب کو قبرستان تک لے جانا ہوگا، شاید وہیں کوئی مدد مل سکے۔ اب فی الحال مجھے اب اجازت چاہیے، اندھیرا بڑھتا جا رہا ہے، کل ملتے ہیں، خدا حافظ۔ رضا افندی ان سے اجازت لے کر وہاں سے چلے گئے جبکہ اسد صاحب کے چہرے پر پریشانی جھلکنے لگی تھی۔ وہ کشمکش میں مبتلا ہو چکے تھے کہ کیا کل رات کے تیسرے پہر زینی کو قبرستان تک لے کر جانا چاہیے؟ کیا یہ ٹھیک ہوگا؟ اگر اس جنسات نے وہاں زینی کو کوئی نقصان پہنچا دیا تو؟ قبرستان بلانے کا مقصد کیا تھا آخر؟ وہ تذبذب کے عالم میں سوچتے رہ گئے۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا یار، میں کیسے رضا افندی کے کہنے پر اپنی جوان بیٹی کو رات کے 2:30 بجے قبرستان لے جاؤں؟ اور بالفرض لے بھی جاؤں تو اگر اس جنسات نے زینی کو کوئی نقصان پہنچا دیا تو؟ اسد صاحب کے لہجے میں حد درجہ پریشانی تھی۔ وہ اس وقت لنچ ٹائم میں حامد علی کے ساتھ آفس کے قریبی ہوٹل میں بیٹھے تھے۔ کل شام ہونے والے سب واقعات حامد علی کو بتاتے ہوئے انہوں نے اپنی پریشانی کی وجہ بھی ان سے شیئر کی تھی۔ وہ گو کی کیفیت میں تھے۔ میں تمہاری حالت سمجھ سکتا ہوں اسد، لیکن ہو سکتا ہے یہی واحد راستہ ہو اس مشکل وقت سے نکلنے کا۔ میری رحمانی صاحب سے بات ہوئی تھی رضا افندی کے بارے میں، انہوں نے مجھے خاصی امید دلائی ہے، بلکہ یہ تک کہا کہ بہت سے ایسے کیسز جو رحمانی صاحب حل نہیں کر پائے ان سے رضا افندی نے لوگوں کو نجات دلوائی ہے۔ میں جانتا ہوں زینب کی وجہ سے تم بہت پریشان ہو، لیکن اس وقت رضا افندی پر یقین کرنے اور ان کی بات ماننے کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی نہیں ہے۔ ڈاکٹرز کے پاس تم کئی بار لے جا چکے ہو زینب کو، کیا ہوا؟ کوئی علاج ملا؟ الٹا ڈاکٹرز نے اسے پاگل سائیکو پیشنٹ قرار دے کر کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس جانے کا مشورہ دے دیا۔ ابھی بات تمہارے گھر تک ہے اسد، کل کو تمہیں اپنی بچیوں کے رشتے کرنے ہیں، اگر یہ بات پھیلی تو تمہیں کوئی اچھا رشتہ تلاش کرنے میں بھی بہت مشکل پیش آ سکتی ہے، اس لیے جتنی جلدی زینب اس مشکل سے نکل آئے اتنا ہی اچھا ہے۔ کیا معلوم رضا افندی کو اللہ نے ہی ہمارے لیے کوئی وسیلہ بنا کر بھیجا ہو، اور پھر تم فکر کیوں کرتے ہو؟ زینب اکیلی تو قبرستان نہیں جائے گی نا، تم اور میں بھی ساتھ جائیں گے، کوئی تمہاری آنکھوں کے سامنے تو اسے نگل نہیں جائے گا۔ اگر اس کی حالت میں بہتری چاہتے ہو تو یقین رکھو اللہ سب ٹھیک کر دے گا۔ حامد علی نے اسد صاحب کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے بہت تفصیل سے انہیں سمجھایا تھا، تسلی دی تھی۔ اسد صاحب پرسوچ نگاہوں سے میز کو تکنے لگے۔ دونوں کے درمیان چند پل کی خوشی در آئی تھی۔
چند پل کی خاموشی در آئی تھی۔ ٹھیک ہے، جہاں اتنا کیا ہے زینی کے لیے وہاں یہ بھی صحیح۔ اسد صاحب نے گہری سانس لیتے ہوئے آمادگی ظاہر کی۔ تو میں رضا افندی کو کال کر کے بتا دوں کہ آج رات آ جائے وہ بھی۔ دراصل کل تمہارے چہرے کے تاثرات سے وہ سمجھ گئے تھے کہ تم اس کام کے لیے راضی نہیں ہو، اسی لیے انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر تم راضی ہو جاؤ تو میں انہیں کال کر کے بتا دوں، ورنہ ان کے آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ حامد علی نے رضا افندی کی بات دہرائی۔ اسد صاحب نے سر ہلاتے ہوئے انہیں اجازت دی۔ حامد علی اب رضا افندی سے کال پر بات کر رہے تھے۔ بات ہو گئی ہے میری ان سے، وہ رات 12 بجے تک پہنچ جائیں گے۔ میں بھی اپنے گھر انفارم کر دیتا ہوں اور آج آفس کے بعد تمہارے ساتھ ہی تمہارے گھر چلا جاؤں گا۔ حوصلہ رکھو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ حامد علی نے اسد صاحب کو اپنے ساتھ کا بھرپور احساس دلایا تھا۔ اسد صاحب نے اس بات میں سر ہلا دیا، البتہ ان کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات بدستور قائم تھے۔ زینی، اماں کہہ رہی ہے آ کر کھانا کھا لو۔ زویا دوپہر کے وقت زینی کے کمرے میں آئی۔ زینی بہت گمسم اور اکیلی رہنے لگی تھی۔ ایسے میں ان سب کی یہی کوشش ہوتی تھی کہ کسی طرح اسے باہر لائے، اس کے ساتھ بات چیت کرے، اس کا ذہن بٹائے تاکہ اس میں لڑنے کی ہمت پیدا ہو اور وہ حوصلہ نہ ہارے۔ زینی، کوئی جواب نہ پا کر زویا نے محتاط سی آواز میں اسے پھر سے پکارا، جو سر گھٹنوں میں دیے بیٹھی تھی۔ زویا کو لگا تھا شاید پھر زینی کے وجود میں جنزات آ چکا ہے، تبھی وہ اس سے کافی فاصلے پر ہی رک گئی تھی۔ اس کے دوبارہ پکارنے پر زینی نے سر اٹھایا تو اس کا چہرہ آنسو سے بھیگا ہوا تھا۔ زویا کا دل دھک سے رہ گیا۔ زینی، کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو؟ زویا تیزی سے اس کی جانب آئی۔ زینی کوئی جواب دیے بغیر اس کے گلے لگی ہچکیوں سے رونے لگی۔ زینی، کچھ بتاؤ بھی، کیا ہوا ہے؟ اماں بات سنیں جلدی۔ زویا تو بوکھلا کر رہ گئی تھی، تبھی اونچی آواز میں اماں کو پکارا۔ یا اللہ خیر! سارا بیگم اس کی آوازوں پر تیزی سے زینی کے کمرے کی جانب بڑھی۔ اندر کا منظر دیکھ کر وہ بھی حیران پریشان رہ گئی۔ زویا، کیا ہوا ہے زینی کو؟ رو کیوں رہی ہے یہ؟ سارا بیگم بھی پریشان ہوتی ان کے قریب چلی آئی تھی۔ پتہ نہیں اماں، جب میں آئی تو یہ رو رہی تھی، زویا نے لا علمی سے کہا۔ سارا بیگم نے تڑپ کر زینی کا رخ اپنی جانب کیا۔ ان کی سب سے لاڈلی بیٹی تھی وہ، لیکن قسمت نے کیا حال کر دیا تھا اس کا۔ زینی، ادھر دیکھو بیٹا، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ طبیعت خراب ہے؟ سر میں درد ہے؟ رو کیوں رہی ہو تم؟ سارا بیگم نے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لیتے ہوئے اس کے چہرے سے بال ہٹائے۔ زینی نے ہچکیوں سے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ اس سے بولنا محال ہونے لگا تھا۔ زینی، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے، کیا ہوا ہے؟ کچھ بتاؤ تو زویا۔ بتاؤ تو زویا، جاؤ پانی لے کر آؤ زینی کے لیے۔ سارا بیگم کے کہنے پر زویا فوراً اٹھی۔ اگلے چند لمحوں میں وہ پانی کا گلاس لے کر دوبارہ کمرے میں آ چکی تھی۔ زینی نے چند گھونٹ لیتے ہوئے گلاس پیچھے کر دیا۔ اس کے رونے میں کافی حد تک کمی آ چکی تھی۔ اب اسے شرمندگی نے آ گھیرا تھا کہ خواہ مخواہ سب کو پریشان کر دیا۔ اب بتاؤ کیا ہوا تھا؟ سارا نے اسے سنبھلتے دیکھ کر سوال کیا۔ کچھ نہیں اماں، کتنے دنوں سے آپ سب کو اپنے لیے پریشان دیکھ رہی ہوں۔ ابا کو راتوں کو جاگتے دیکھا ہے میں نے، وہ تو پہلے ہی حالات کے ستائے ہوئے تھے، اوپر سے میرے مسائل، ان پر عمر سے پہلے ہی بڑھاپا طاری ہونے لگا ہے۔ نہ جانے کیوں مجھے ان کے کندھے بہت جھکے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ میں جانتی ہوں کہ میری اس حالت کو دیکھ کر آپ سب بہت اذیت سے گزرتے ہیں، لیکن یقین کریں میں یہ سب جان بوجھ کر نہیں کرتی۔ آپ سب پر بوجھ بن کر رہ گئی ہوں میں، مجھے تو۔ زینی خود اذیتی میں مبتلا بولے جا رہی تھی جب سارا بیگم نے اسے گلے سے لگایا۔ ایسا کچھ نہیں ہے زینی، تم کوئی بوجھ نہیں ہو ہم پر، تم تو ہماری سب سے پیاری بچی ہو۔ فضول سوچوں کو اپنے دماغ سے نکال دو۔ سارا بیگم کی آنکھیں نم ہونے لگی تھیں۔ اماں، آپ میری ایک بات مان لیں، آپ اپنے ہاتھوں سے میرا گلا دبا دیں۔ وہ جو بھی ہے مجھ سے ہی انتقام لینا چاہتا ہے نا، میری موت سے اس کے انتقام کی آگ ٹھنڈی ہو جائے گی، کم از کم آپ لوگوں کی تکلیف، آپ کی پریشانی تو ختم ہو جائے گی، یا آپ لوگ مجھے یہیں چھوڑ کر کہیں اور شفٹ ہو جائیں۔ میری قسمت میں اگر ایسی ہی بدتر موت لکھی ہے تو مجھے قبول ہے، لیکن میں آپ سب کو کسی مشکل کا شکار ہوتے نہیں دیکھ سکتی۔ چھوڑ جائیں مجھے یہیں مرنے کے لیے۔ وہ سسک رہی تھی جبکہ اس کی باتوں پر، اس کی اس ٹوٹی بکھری حالت پر سارا بیگم اور زویا تڑپ کر رہ گئی تھی۔ ایسا کیوں کہہ رہی ہو زینی؟ تم بہن ہو ہماری فیملی کا اہم ترین حصہ ہو، ہم کیوں تمہیں چھوڑ کر جائیں؟ مشکلات تو آتی رہتی ہیں، لیکن ان مشکلات سے بھاگا نہیں جاتا بلکہ ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جاتا ہے۔ شاید یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ایک آزمائش ہے اور ہمیں ہر حال میں اس آزمائش پر پورا اترنا ہے۔ وہ جو کوئی بھی ہے اس کی طاقت اللہ کی طاقت سے زیادہ تو نہیں ہے، اور ہم ہمت نہیں ہاریں گے، اللہ سے مدد مانگیں گے، اور مجھے یقین ہے ہم سب تمہیں اس جنزات سے
اس جنسات کے چنگل سے آزاد کروانے میں کامیاب ضرور ہوں گے۔ تم حوصلہ رکھو، کوئی کہیں نہیں جا رہا۔ ہم ایک دن اس گھر سے ضرور جائیں گے اور ایک ساتھ جائیں گے۔ زویا کا لہجہ پرعزم تھا، اسے اپنے رب پر پورا بھروسہ تھا کہ وہی اس کڑے وقت سے نکلنے کا کوئی وسیلہ بنائے گا۔ زینی نے اس کی بات پر کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ سارا آہستگی سے اس کے آنسو پوچھتی اسے لے کر باہر چلی آئی۔ ان کا دل تڑپ رہا تھا زینی کی اس حالت پر، لیکن انہیں خود کو مضبوط ظاہر کرنا تھا تاکہ ان کی اولاد کو حوصلہ مل سکے۔ رات کا تیسرا پہر شروع ہو چکا تھا۔ 2:15 بجے وہ لوگ قبرستان کے باہر موجود تھے، زینی، حامد علی، اسد صاحب اور رضا افندی۔ اسد صاحب پریشان مت ہو، کچھ نہیں ہوگا آپ کی بیٹی کو۔ رضا افندی نے اسد صاحب کے چہرے کی جانب دیکھتے ہوئے ان کی پریشانی بھاپ لی تھی۔ نہیں زینی کے ساتھ تو ہم ہیں، اس کی طرف سے پریشان نہیں ہوں میں، بس یہ سوچ رہا تھا کہ سارا، زویا اور احمد گھر پر ہے، کہیں وہ جن ذات انہیں کوئی تکلیف تو نہیں پہنچا دے گا۔ اسد صاحب نے اپنی پریشانی کی اصل وجہ بتا دی۔ ان سب کو حفاظتی تعویذ دے کر آئے ہیں ہم، فکر مت کرے، وہ محفوظ رہیں گے، بس دعا کرے کہ جس مقصد کے لیے ہم یہاں آئے ہیں وہ مقصد پورا ہو جائے۔ رضا افندی کی بات پر سب نے آمین کہا تھا۔ زینی اس وقت سہمی ہوئی سی لگ رہی تھی۔ میرا خیال ہے ہمیں اندر چلنا چاہیے، اب 2:30 بجنے والے ہیں، رضا افندی نے کہا اور قدم آگے بڑھایا۔ اس قبرستان کے گرد چھوٹی چھوٹی چار دیواری ہوئی تھی، جبکہ سامنے لوہے کا گیٹ لگا ہوا تھا۔ رضا افندی سب سے آگے تھے۔ جیسے ہی وہ سب گیٹ کے قریب پہنچے، اچانک گیٹ کی اونچائی خود بہت زیادہ ہو گئی، ساتھ ہی دیواریں بھی بڑی ہو گئیں۔ وہ سب حیران پریشان سے ہو کر رہ گئے کہ ایک دم یہ سب کیسے ممکن ہوا۔ یہ سب کیا ہے رضا صاحب؟ حامد علی نے سوال کیے۔ رضا افندی خود سوچ میں پڑ گئے۔ اپنے قدم ذرا پیچھے لے سب، رضا افندی نے کہا اور خود بھی چند قدم پیچھے ہٹ گئے۔ ان سب کے پیچھے ہٹتے ہی دیواریں خود بخود چھوٹی ہو گئیں۔ وہ سب ہکا بکا تھے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ آپ لوگ یہیں ٹھہرے، رضا افندی کی آواز اندھیرے میں گونجی۔ وہ خود آگے بڑھے، جیسے ہی گیٹ کے نزدیک گئے دوبارہ سے دیواریں اور گیٹ اونچے ہو گئے۔ رضا افندی واپس پلٹ آئے۔ میرے خیال سے اس گیٹ سے صرف زینب ہی اندر داخل ہو سکے گی، شاید وہ صرف زینب کو اندر بلانا چاہ رہا ہے۔ زینب آپ اس گیٹ کے نزدیک جائیں۔ رضا افندی کی بات پر زینی نے ایک نظر اپنے باپ پر ڈالی، پھر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی گیٹ کی جانب بڑھی۔ حسب توقع اس بار دیواریں بھی چھوٹی رہیں اور زینب کے ہاتھ لگاتے ہی گیٹ کھل گیا۔ رضا افندی نے گہرا سانس لیا۔ میرا اندازہ ٹھیک نکلا، اس گیٹ سے اندر جانے کی صرف زینب کو اجازت ہے۔ زینب، آپ کو پریشان نہیں ہونا، ہم نہیں جانتے کہ آگے آپ کو کس طرح کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن آپ کو خود کو چوکنا رکھنا پڑے گا، اپنے حواس کو قائم رکھتے ہوئے ہر بات کو یاد رکھنا ہے، شاید اندر جو کچھ ہوگا اسی سے ہمیں کوئی راستہ، کوئی کلو ملے گا۔ رضا افندی زینب سے مخاطب تھے جو کنفیوز سی کھڑی تھی۔ رات کے اس پہر اس قبرستان میں اکیلے جانے کے خیال سے ہی اس کا دل گھبرانے لگا تھا۔ لیکن زینی اکیلے کیسے جائے گی؟ اگر اس نے میری بچی کو کوئی نقصان پہنچا دیا تو؟ اسد صاحب بے چین سے آگے بڑھے۔ دیکھیے اسد صاحب، زینی کو اندر جانا ہی ہوگا۔ کل میری اس جنزات سے جو بات ہوئی ہے، اس میں نے اسے مجبور کیا تھا کہ وہ اپنی شناخت ظاہر کرے، کیونکہ جب تک اس کی شناخت معلوم نہیں ہو جاتی، اس کا مقصد پتہ نہیں چل جاتا، ہم اس مسئلے کا حل نہیں نکال سکتے۔ اور میرے مجبور کرنے پر ہی اس نے زینی کو یہاں بلوایا۔ میں پہلے ہی اس سے وعدہ لے چکا ہوں کہ وہ زینب کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اور یہ جنات چاہے جتنے ہی برے کیوں نہ ہوں، ان میں ایک بات اچھی ہے کہ یہ انسانوں کی طرح اپنی بات سے مکرتے نہیں، وعدہ خلافی نہیں کرتے، لہٰذا اس طرف سے آپ پرسکون ہو جائیں۔ اگر اسے زینب کو کوئی نقصان ہی پہنچانا ہوتا تو اسے یہاں بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ کام تو وہ آپ کے گھر میں بھی کر سکتا تھا۔ اس نے زینب کو یہاں بلایا ہے تو کسی مقصد کے تحت ہی بلایا ہوگا نا۔ پھر بھی اگر آپ راضی نہیں ہیں تو ٹھیک ہے، چلیں واپس چلتے ہیں۔ رضا افندی کا لہجہ انتہائی سنجیدہ تھا۔ ارے نہیں رضا صاحب، کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اب اگر یہاں تک آ ہی گئے ہیں تو منزل کے قریب سے ہو کر واپس کیسے مڑ جائے؟ اسد، اتنے کم ہمت مت بنو تم، بھروسہ رکھو، قبرستان کے اندر ہی تو جانا ہے زینب کو، اور ہم یہیں رکیں گے، اگر کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہوا تو ہم سب ہیں نا مدد کے لیے۔ حامد علی نے رضا افندی سے بات کرتے ہوئے اسد صاحب کو سمجھایا۔ اسد صاحب پیشانی مسلنے لگے۔ رضا افندی زینب کی جانب بڑھے۔ ان کے نزدیک جاتے ہی دیواریں پھر سے اونچی ہو گئی، دروازہ بھی بند ہو گیا۔ زینب بچے، یہ گھڑی پہن لے، یہ الارمنگ گھڑی ریسٹ واچ ہے۔ ایسی ہی ایک گھڑی میرے پاس بھی ہے۔ آپ کو اندر اکیلے جانا ہے، لیکن ڈرنا نہیں ہے۔ اگر کسی قسم کی کوئی پریشانی ہو یا کوئی بھی مسئلہ
ہو تو اس گھڑی کا یہ سرخ بٹن دبا دیجیے گا، ہم لوگ فوراً آ جائیں گے۔ اور یہ رہی ٹارچ۔ رضا افندی نے ایک گھڑی اور ٹارچ زینب کی جانب بڑھائی، پھر کچھ پڑھ کر زینب پر پھونکا، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہے، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ رضا افندی پیچھے ہٹ گئے تھے، دیواریں پھر چھوٹی ہوئی۔ زینی نم آنکھوں سے اسد صاحب کی جانب دیکھنے لگی، پھر اپنے آنسو چھپانے کو وہ فوراً رخ موڑتی گیٹ سے اندر داخل ہو گئی۔ اس کے اندر جاتے ہی گیٹ خود بخود بند ہو گیا۔ وہ سہمی ہوئی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھتی ٹارچ کی روشنی میں آگے بڑھ رہی تھی۔ سردی کے آغاز کے دن تھے، چاروں جانب ہلکی ہلکی سی دھند چھائی ہوئی تھی، ایسے میں قبرستان کا منظر خاصا ہولناک لگ رہا تھا۔ چند قدم چلنے پر ہی زینی کو ایک جانب کافی دور روشنی سی دکھائی دی۔ اس کے قدم خود بخود اس جانب اٹھنے لگے۔ وہ جیسے جیسے اس روشنی کے قریب جا رہی تھی، اس کے دل کا خوف غائب ہوتا جا رہا تھا۔ اس روشنی کے قریب جاتے ہی وہ ٹھٹکی، آگے ندی سی دکھائی دے رہی تھی۔ قبرستان کے اندر ندی کا پانی، یہ سب کیا تھا؟ وہ حیران ہوئی، وہ شاید کوئی مشعل تھی جس نے زینی کو اپنی جانب متوجہ کیا تھا، اور اب وہ مشعل خود بخود ندی کے اوپر سے گزرتی دوسری جانب چلی گئی۔ شاید وہ زینی کو راستہ دکھا رہی تھی۔ زینی ایک پل کو ہچکچائی، پانی میں پاؤں رکھنے کو دل نہیں چاہا تھا، لیکن پھر اس کی آنکھوں میں اپنے ماں باپ کے چہرے اترے، ان کی پریشانی کا احساس ہوا، اور اگلے ہی پل اس نے اپنا پاؤں اس پانی میں اتارا۔ سردی کی ایک لہر اس کے پاؤں سے ہوتی ہوئی اسے ٹھٹرا کر رکھ گئی، لیکن اس نے ہمت کرتے ہوئے دوسرا پاؤں بھی پانی میں ڈال دیا۔ ٹارچ کی روشنی پانی پر ماری تو پانی بالکل صاف شفاف تھا۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگی تاکہ ندی پار کر سکے۔ حیرت انگیز طور پر پانی زیادہ گہرا نہیں تھا، اس کے ٹخنوں سے تھوڑا سا اوپر تک پانی آ رہا تھا۔ تبھی اسے چلنے میں بھی کسی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑا۔ صرف 4 قدم ہی چلے تھے، تبھی پانی کے اندر سے کسی نے اس کے پاؤں پر گرفت مضبوط کی۔ اگلے ہی پل اسے پاؤں سے پکڑ کر گھسیٹا گیا۔ وہ منہ کے بل پانی میں گری، چیخنے کی کوشش کی تھی، لیکن پانی میں اس کی چیخ گھٹ کر رہ گئی۔ ٹارچ بھی وہیں گر گئی تھی۔ وہ ہاتھ پاؤں مارتی خود کو آزاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ نادیدہ قوت اسے پانی کی گہرائی میں لے جا رہی تھی۔ چند پل بعد ہی اسے ایسا لگا جیسے وہ اپنے حواس کھو رہی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ اس کی آنکھیں بند ہوتی چلی گئیں۔ وہ کوئی ویران سنسان سی جگہ تھی، جہاں اس کے علاوہ کوئی ذی روح موجود نہ تھی۔ سامنے لمبی سی سیاہ تارکول کی سڑک تھی، جس کے دونوں جانب گھنے درخت تھے۔ درخت خاصے عجیب سے تھے، جو پہلے کبھی اس نے نہیں دیکھے تھے۔ حیران کن بات یہ تھی کہ یہاں نیم اندھیرا سا تھا، جیسے صبح کی روشنی پھیل رہی ہو، جبکہ زینی کو اچھی طرح سے یاد تھا، جب وہ پانی میں اتر رہی تھی تب چار سو اندھیرا ہی اندھیرا پھیلا تھا۔ اس نے ارد گرد نگاہ دوڑائی، وہاں پھیلی دھند کے باعث زیادہ دور تک دیکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ اس وقت اس تنگ سی سڑک کے موڑ پر کھڑی تھی، اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس جانب جانا ہے۔ دوسرے یہاں اپنے اکیلے پن سے بھی خوف محسوس ہو رہا تھا۔ کلائی میں دیکھا تو گھڑی بھی غائب تھی۔ ابا! اس نے اپنے والد کو پکارا تھا، لیکن اس کی آواز وہاں گونج کر رہ گئی۔ اماں! اب کی بار اس کی آواز سہمی ہوئی سی تھی۔ وہاں اس کی ماں باپ تو کیا کوئی چرند پرند تک نہیں تھا۔ وہ بے بسی سے کھڑی، انگلیاں چٹکانے لگی۔ تبھی اس کی نگاہ سڑک تک گئی۔ سامنے سڑک کے عین درمیان میں تیر کا نشان بنا تھا، جو شاید اس کی رہنمائی کر رہا تھا کہ اسے اسی سمت آگے بڑھنا ہے۔ زینی آہستگی سے اس سمت بڑھنے لگی، ساتھ ہی بار بار ادھر ادھر نگاہ دوڑاتی کہ شاید اسے کوئی اور انسان دکھ جائے، لیکن وہاں کوئی نہ تھا۔ حیرت انگیز طور پر اسے اپنا وجود بے حد ہلکا پھلکا سا محسوس ہو رہا تھا۔ کچھ ہی فاصلہ طے کیا تھا جب ایک جانب سڑک سے ہٹ کر درختوں کے جھنڈ کے قریب اسے ایک قد آدم آئینہ دکھائی دیا۔ اس کے قدم خود بخود اس سمت کو بڑھنے لگے۔ وہ آئینے کے قریب گئی تو اسے آئینے میں اپنے عکس کو دیکھ کر حیرت کا ایک اور جھٹکا لگا۔ اسے اچھی طرح یاد تھا، جب وہ قبرستان میں آئی تھی اور پانی میں اتری تھی، تب کسی نے اسے ٹانگ سے کھینچا تھا۔ وہ لڑکھڑائی تھی اور پانی میں ڈوبتی چلی گئی تھی، تو اب اس کا لباس گیلا ہونا چاہیے تھا، لیکن اب اس کا لباس بالکل خشک تھا، جیسے پانی کے ایک بھی قطرے نے اسے چھوا تک نہ ہو۔ صرف لباس ہی نہیں، اس کا چہرہ، اس کے بال بھی خشک تھے۔ زینی نے ہاتھ آگے بڑھایا اور اپنے عکس کو چھونا چاہا، لیکن ہاتھ آئینے سے ٹکرانے کی بجائے آئینے کے آر پار ہو گیا۔ زینی نے ہڑبڑا کر فوراً اپنا ہاتھ واپس کھینچا۔ اس کے ہاتھ کھینچتے ہی آئینے میں دکھائی دیتا منظر بدلا، اور وہاں اندھیرے میں ڈوبا ایک بہت بڑا پہاڑوں سے گھرا ہوا میدان نظر آنے لگا، جہاں جگہ جگہ آگ کے الاؤ روشن تھے۔ زینی ہکا بکا یہ سب دیکھے گئی۔ اسے یوں لگا جیسے آئینے کے اس پار کسی نے اسے پکارا ہو۔
ہو۔ زینی نے ایک نظر اپنے ہاتھ کی جانب دیکھا، پھر جھجکتے ہوئے دوبارہ آئینے کی طرف بڑھایا۔ اس بار بھی اس کا ہاتھ آئینے کے آر پار ہو گیا تھا، یوں جیسے کسی دروازے کی دہلیز سے ہاتھ گزارا گیا ہو۔ اس سے پہلے کہ زینی کچھ سمجھ پاتی، کسی نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر زور سے کھینچا۔ زینی کھنچتی ہوئی اس آئینے نما دروازے کے پار چلی گئی۔ اس نے بدحواس ہوتے ہوئے کھینچنے والے کی جانب دیکھنا چاہا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ سہمی ہوئی سی نگاہوں سے اس عجیب سی دنیا کو دیکھنے لگی۔ وہ پہاڑ، وہ میدان اپنی حیت سے کہیں سے بھی انسانی دنیا کے نہیں لگ رہے تھے۔ یہ کوئی اور دنیا تھی شاید، جہاں اسے لایا گیا تھا، جنات کی دنیا میں۔ خوش آمدید! زینی کے کان کے قریب سرگوشی سی ہوئی، جس نے اسے ٹھٹرا کر رکھ دیا۔ وہ تیزی سے مڑی، لیکن وہاں اس کے سوا کوئی نہیں تھا۔ سامنے ہی وہ آئینہ رکھا تھا جس سے گزر کر وہ یہاں آئی تھی۔ زینی تیزی سے اس آئینے کی جانب بڑھی۔ اسے واپس جانا تھا، اسے یہاں اس عجیب دنیا میں ایک پل بھی نہیں رہنا تھا۔ یہاں اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے گئی تو اسے اپنا ہی عکس دکھائی دیا۔ اس نے پہلے کی طرح اپنا ہاتھ آئینے کی جانب بڑھایا۔ گمان تھا کہ اب بھی ہاتھ آئینے کے آر پار ہوگا اور وہاں سے راستہ بن جائے گا اور اسی راستے سے وہ واپس اپنی دنیا میں چلی جائے گی، لیکن بدقسمتی سے اس بار اس کا ہاتھ آئینے سے ٹکرایا تھا۔ آئینے کا منظر نہیں بدلا تھا، بلکہ اس میں اب بھی زینی کا عکس ہی دکھائی دے رہا تھا۔ زینی نے بدحواسی کے عالم میں بار بار آئینے کو چھوا، لیکن منظر نہیں بدلا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور رد عمل ظاہر کرتی، اس کے کانوں میں کسی کی آواز گونجی، کیشیا، تم جانتی ہو تمہیں آج کس سلسلے میں بلایا گیا ہے یہاں؟ زینی یہ آواز سن کر کرنٹ کھا کر پلٹی۔ وہ سمجھی تھی شاید کسی نے اسے مخاطب کیا ہے، لیکن رخ موڑتے ہی اسے حیرت کا ایک اور جھٹکا لگا۔ کچھ دیر پہلے یہ میدان بالکل خالی تھا، لیکن اب وہاں بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ ان کی زینی کی جانب پشت تھی، البتہ ان کی جسامت عام انسانوں سے کافی بڑی لگ رہی تھی۔ شاید وہ سب کے سب جنات تھے۔ زینی کا وجود سن پڑنے لگا۔ اس کی نگاہ اس شخص پر پڑی جو ان سب سے آگے زینی کی طرف چہرہ کیے تخت پر بیٹھا تھا۔ اس کا چہرہ بہت عجیب سا تھا، بلکہ ہیبت ناک تھا، جبکہ سر پر تاج نما کوئی چیز سجی تھی، اور وہیں اس کے بالکل سامنے کوئی لڑکی کھڑی تھی۔ نہیں، لڑکی نہیں، جنات کی دنیا میں تو وہ جنزادی ہوگی نا؟ جی، اچھی طرح جانتی ہوں، مطمئن سی آواز تھی۔ تو تب تم یہ بھی جانتی ہوگی کہ انسانی بھیس میں انسانوں کی دنیا میں جا کر ایک انسان کے ساتھ محبت کا کھیل کھیلنے کی کیا سزا ہے؟ تو ہماری دنیا میں، تاج پوش کا لہجہ بہت سخت تھا، محبت کوئی کھیل نہیں ہے، اور یوں محبت کا نام لے کر محبت کی توہین مت کریں آپ۔ خواب دیکھنا سب کا حق ہے، میں نے اس آدم ذات کے ساتھ زندگی گزارنے کے خواب دیکھے ہیں، اور اپنے خوابوں کو پورا کیسے کرنا ہے میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ نسوانی آواز ہٹ دھرمی لیے ہوئے تھی۔ زینی خاموشی سے ان کے مکالمے سن رہی تھی۔ ایک انسان کے ساتھ زندگی گزارنے کا خواب دیکھنے سے پہلے اپنی آنکھوں کو نوچ کیوں نہیں لیا تم نے؟ جب سے میری آنکھوں میں اس انسان کے خواب اترے ہیں، تب سے اپنی ہی آنکھوں سے شدید محبت ہو چلی ہے مجھے، اور آپ آنکھیں نوچنے کی بات کرتے ہیں؟ جزیان، سمجھا لو اپنی بیٹی کو، تمیز سے بات کریں میرے سامنے۔ ہمارے یہاں اس طرح کی گستاخی کو بھی معاف نہیں کیا جاتا، اور نہ ہی انسانوں کے خواب دیکھنے کی گنجائش ہے۔ اگر محبت کرنے کا اتنا ہی شوق ہو چلا تھا تو تمام جنات فنا ہو گئے تھے کیا؟ کسی جنسات سے محبت کرتی، بلکہ کسی جنسات سے کیوں، اصولاً تو اسے حشم سے محبت کرنی چاہیے تھی، جس کے نام کے ساتھ پچھلے کئی سالوں سے منسوب ہے یہ۔ آپ میرے والد کو درمیان میں لانے کی بجائے مجھ سے ڈائریکٹ بات کریں تو بہتر ہوگا۔ تمہیں اس انسان کو بھولنا پڑے گا، نہیں بھول سکتی تو میں تمہارے اس نام نہاد محبوب کو جان سے مار دوں گا۔ سامنے تماشائیوں کی طرح بیٹھے جنات میں سے ایک جنزاد کھڑے ہوتے ہوئے دہاڑا تھا۔ زینی حیران پریشان سب دیکھ رہی تھی۔ اسے یہ لگ رہا تھا جیسے وہ سنیما میں کوئی فلم دیکھ رہی ہو، اور تعجب کی بات یہ تھی کہ وہاں موجود کسی جنزاد نے بھی اس کی موجودگی کو نوٹ نہیں کیا تھا۔ اس طرح کی کسی بے وقوفی کے بارے میں سوچنے سے بھی پہلے یہ بات یاد رکھنا کہ میں تم سے زیادہ طاقتور خاندان سے تعلق رکھتی ہوں، میرے پاس تم سے کئی گنا زیادہ طاقت ہے۔ مرصد کی طرف کسی نے آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی بھی جسارت کی تو اس کا میں جو حشر کروں گی وہ ساری دنیا دیکھے گی۔ وہ جنزادی شاید طیش میں آ چکی تھی۔ مرصد، زینی بڑبڑائی۔ یہ تو اس کے تایا جان کا نام تھا، ابا جان کبھی کبھار ان کا ذکر کیا کرتے رہتے تھے گھر میں۔
بچپن سے انہوں نے سنا تھا کہ ان کے تایا جان کی وفات ہو چکی ہے۔ ان کے ساتھ کیا ہوا یا بھری جوانی میں ان کی موت کیسے ہوئی، اس بات سے وہ تینوں بہن بھائی بے خبر تھے۔ لیکن آج یہاں جنات کی دنیا میں مرثد نامی شخص کے لیے ایک جنزادی کو بغاوت کرتے دیکھ کر وہ ٹھٹکی تھی۔ تو کیا اس کی تایا جی کی ہی بات ہو رہی تھی یہاں؟ ہیشم تم چپ رہو، بات ہم کر رہے ہیں نا، فیصلہ ہمیں کرنے دو۔ تخت پر بیٹھے جنزاد نے کھڑے ہونے والے جنزاد کو ڈانٹا تھا۔ وہ جنزاد واپس اپنی جگہ پر بیٹھ گیا تھا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔